یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 17 اکتوبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کراچی اور وندر سے 9 بلوچ طالب علم پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ۔ پارٹی کے سینیٹر قاسم رونجو بیٹے سمیت لاپتہ، جبکہ سینیٹر نسیم احسان اپنے اپارٹمنٹ میں محدود ہیں۔ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ سردار اختر مینگل۔ ڈیرہ بگٹی حالیہ فوج کشی دوران ایک 70 سالہ بزرگ سمیت 4 افراد جبری لاپتہ ہو گئے ہیں۔ VBMP شہید کیپٹن طالب بلوچ عرف مودی اور شہید عادل بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں BLA۔ صحبت پور ہندو محلہ سے 8 سالہ کرشن چند ولد راجیش کمار نامی تاجر کے بچے کو موٹر سائیکل سواروں نے اغوا کر لیا۔ دکی میں بے گناہ کارکنوں کے قتل میں BLA اور تحریک طالبان ملوث نہیں بلکہ کچھ اور قوتیں ملوث ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پوائنٹ آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا نور اللہ نے کیا۔ پنجگور میں جبری گمشدہ ہونے والے 2 سگے بھائی صابر نور اور عابد نور کی عدم بازیابی کے خلاف لواحقین کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور ڈپٹی کمشنر آفس سامنے پھر دھرنا شروع کر دیا۔ مائیں چاہتی ہیں مجھے اپنے بیٹے کا مسخ شدہ نعش شناخت کر کے دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں۔ مہرنگ بلوچ کا کراچی میں وکلاء سے خطاب۔ جبکہ ECL سے نام نکلوانے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ دال بندین پاک افغان سرحدی پوائنٹ 4 بان گیٹ کی بندش خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے دال بندین یکمچ کے قریب روڈ کو بند کر دیا۔ کوئٹہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں 2 گروپ درمیان فائرنگ، ایک شخص ہلاک دوسرا زخمی۔ اگر بارڈر پر تیل بند کیا گیا تو بھیانک نتائج نکلیں گے، نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کا اسمبلی میں خطاب۔ بارڈر کی بندش پر احتجاج، مولانا ہدایت الرحمان کو اسپیکر نے ایوان سے نکال دیا۔ دکی واقعہ خلاف احتجاج کرنے والے متعدد افراد کے خلاف FIR درج کی گئی۔ یاد رہے گزشتہ دن دکی کوئلہ کان میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 21 کارکن جاں بحق ہوئے تھے۔ نوشکی ڈاک بادینی سے منصور احمد ولد محبوب علی سکنے کلی مینگل نامی نوجوان کی نعش ملی ہے۔ خاندان کے مطابق وہ 6 اکتوبر سے لاپتہ تھا۔ کوئٹہ دوران ڈرائیونگ ٹک ٹاک استعمال کرنے والے مسافر کوچ کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی پاکستانی فورسز نے کراچی سے 8 اور وندر سے 1 طالب علم کو جبری لاپتہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں زیر تعلیم جاوید نامی طالب علم کو پاکستانی فورسز نے بدھ کے روز دوپہر وندر سے حراست میں لے لیا، جس کے بعد پاکستانی فورسز نے کراچی میں ان کے کمرے واقع گلشن پر چھاپہ مار کر دیگر 8 طالب علموں کراچی یونیورسٹی تاریخ کے طالب علم شعیب علی ولد بختیار سکنہ پسنی، حنیف ولد بادل سکنہ پسنی، اشفاق ولد خالق داد، شہزاد ولد خالد اور کمبر علی ولد مسکان ساکنان گریشہ خضدار جو مدرسے کے طالب علم ہیں، بیبرگ امیر ولد امیر بخش وشپود پنجگور، زبیر ولد کریم بخش سکنہ مند کیچ، سعید اللہ ولد در محمد سکنہ گڈانی لسبیلہ انہیں اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے، جس کے بعد ان کے بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنی سیکیورٹی ناکامی کے بعد انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ جبری گمشدگیوں میں حالیہ اضافہ خاص طور پر پنجاب اور کراچی میں بلوچ طلباء کی تشویشناک ہے۔ بلوچ طلباء خواہ وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی اور مدارس میں ہوں، انہیں جبری غائب کر کے تاریک عقوبت خانوں میں رکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں میرے لاجز پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ میری پارٹی کے سینیٹر نسیم احسان اپنے اپارٹمنٹ تک محدود ہیں اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کے دوسرے سینیٹر قاسم رونجو جو اسلام آباد میں صبح 8 بجے اپنے ڈائلسس کے لیے گئے تھے، تب سے اپنے بیٹے کے ساتھ لاپتہ ہیں۔ کیا جمہوریت ایسی ہوتی ہے؟
علاوہ ازیں BNP کے مرکزی رہنما ساجد ترین ایڈوکیٹ نے بتایا ہے کہ اسلام آباد پولیس ابھی سردار اختر مینگل کے اپارٹمنٹ میں آئی جہاں میں اس وقت مقیم ہوں۔ بتایا کہ ہمارے پاس اپارٹمنٹ میں رہنے والے کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس ہیں۔ ہراساں کرنے کا طریقہ: میں نے پہلے پولیس سے کہا کہ انٹیلیجنس والوں کو بتاؤ کہ وہ آ کر مجھ سے بات کریں، ایسے ہتھ کنڈوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ آئینی عدالتی پیکج کے لیے ووٹنگ کے دوران پارٹی سینیٹرز کسی دباؤ میں نہ آئیں اور اپنی پارٹی کا موقف برقرار رکھیں۔ کوئٹہ جبری گمشدگیوں کے خلاف جاری احتجاجی کیمپ کو 5607 دن مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر اظہار یکجہتی کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ماما قدیر نے کہا کہ ڈیرہ بگٹی اور سوئی کو مکمل اپنے محاصرے میں حالیہ دنوں فورسز نے لے کر چار دیواری کی پائمالی کرتے ہوئے بلوچوں کے گھروں میں گھس کر نہ صرف خواتین بچوں سے بدتمیزی کی، انہیں غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنا کر وہاں لوٹ مار کر کے گھروں کو نظر آتش کر دیا، بلکہ اس دوران 4 افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا، جن میں احمد علی ولد روشن بگٹی اور 70 سالہ بزرگ روشن علی بگٹی، طارق بگٹی ولد سفر خان بگٹی اور جمعہ خان بگٹی ولد اللہ الدین بگٹی جو تاحال لاپتہ ہیں۔ آواران بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 11 اکتوبر بروز جمعہ سرمچار کیپٹن طالب بلوچ عرف مودی اور عادل بلوچ آواران کے علاقہ پیراندار سورکور کی جانب تنظیمی کام کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے کہ پاکستانی ریاست کے بنائے گئے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے جو کہ راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیپٹن طالب بلوچ عرف مودی ولد میر محمد سکنہ دراز کی آواران 2012 سے بلوچستان لبریشن فرنٹ سے منسلک تھے اور بلوچستان کی قومی آزادی کے مسلح جہد کا حصہ بنے۔ انہوں نے بیسیم، رکشاں، بال گتر، واشوک، مشکے، آواران، کیچ، پسنی اور گچ پنجگور کے مختلف علاقوں میں تنظیم کے کامیاب آپریشنز میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی فورسز نے شہید کے اہلخانہ کو اجتماعی سزاؤں کا نشانہ بنایا تاکہ انہیں کمزور کر کے قومی جدوجہد سے دستبردار کیا جائے۔ خاندان کے افراد کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا، ان کے املاک کو آگ لگا دی گئی اور انہیں نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، تاہم یہ تمام ظلم ستم بھی شہید کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید سرمچار عادل عرف ناصر ولد نواب سکنہ زیارت ڈن پچھلے 1 سال سے بلوچستان لبریشن فرنٹ سے وابستہ تھے اور تنظیم کے شہری نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ وہ ایک پرعزم، تعلیم یافتہ اور وطن کی آزادی کے جدوجہد میں اپنی جان نچھاور کرنے والا بہادر سرمچار تھا۔ دشمن ریاستی خفیہ اداروں نے 2 مرتبہ آپ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا، لیکن تمام تر مشکلات آپ کی جدوجہد میں رخ نہ ڈالنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کے ڈیتھ اسکواڈ کے تمام کارندوں کی شناخت ہو چکی ہے اور ان سب کو جلد ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔